اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال کا یہ ارشاد ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزوں کو فرض کر دیا جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، اسی آیا کے ذیل میں ہم 3 نکات پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان تینوں نکتوں کو ایک ہی مرحلے میں ایک ہی اس ویڈیو کلپ میں جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، چونکہ بات جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اس لیے پہلے مرحلے کو، پہلے نکتے کو اس پہلے مرحلے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ پہلا نکتہ کیا ہے کہ دیکھیں، خداوند متعال کا کوئی کام بھی بغیر ہدف و مقصد کے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہمارا کام، ہم جو کہ مخلوق پروردگار عالم ہیں، ہمارا کوئی بھی کام بھی بغیر ہدف و مقصد کے نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہدف و مقصد کیا ہے، اس پہ بحث نہیں کرتے فی الحال، لیکن کوئی بھی ہمارا کام جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کسی ہدف و مقصد سے نکلتے ہیں، کوئی بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا کوئی ہدف و مقصد ہوتا ہے۔ تو جب ہم مخلوق ہو کے کوئی بھی کام بغیر ہدف و مقصد کے نہیں کرتے تو وہ خالق کائنات کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر ہدف و مقصد کے کیسے کر سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم نے خود قرآن میں یہ فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی عبث بغیر ہدف و مقصد کے خلق کر دیا؟ خود ہی فرمایا نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کرنے کے لیے۔ یعنی ہماری خلقت کا ہدف و مقصد کیا ہے؟ عبادت پروردگار عالم۔ اچھا، یہ تو ہمارا ہو گیا۔ یہ 1,24,000 انبیاء کو کیوں بھیجا؟ خود خدا نے فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے رسل کو، انبیاء کو ہم نے ارسال کیا، یعنی بھیجا تمہاری طرف۔ کیوں؟ یعنی ان کو بھیجا بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب و میزان کو نازل کیا۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت قائم ہو سکے، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ تو 1,24,000 انبیاء کو، اپنے رسول کو اس لیے بھیجا، ان کا ہدف و مقصد یہ۔ اچھا، رسول خدا کو، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کیوں مبعوث پہ رسالت کیا؟ سورہ جمعہ آیہ نمبر 2 جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہوں گے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے انہی میں سے، مکے والوں میں سے رسول کو مبعوث کیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ ان کے لیے آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو توجہ فرمائی آپ نے، یعنی رسول خدا کو مبعوث کیا، اس کی بھی وجہ ہے، انبیاء کو بھیجا، اس کا بھی ہدف و مقصد تھا، ہمیں خلق کیا، اس کا بھی ہدف و مقصد۔ اسی طرح یہ کتاب جو قرآن مجید ہے، اسے کیوں نازل کیا؟ فرمایا الف لام را انزلنا کتاب، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس کتاب کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آئے، تاکہ لوگوں کو تاریکی، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کے نور کی طرف لے کر آئے۔ تو اس طرح کتاب کو بھی نازل کرنے کا ہدف و مقصد۔ نماز کو کیوں واجب کیا؟ اقم الصلاۃ،
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، کیوں؟ اس لیے کہ نماز تمہیں فحشاء و منکر سے روکتی ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اور میں زیادہ ابھی بیان نہیں کر سکتا، بات جو ہے طولانی ہو جائے گی۔ تو ہر کام خدا کا کسی نہ کسی ہدف و مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ روزوں کو بھی جو فرض کیا، جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پہ روزوں کو فرض کر دیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزوں کو بھی فرض کرنے کا ہدف و مقصد ہے، اور وہ ہے تقوی، تاکہ تقوی الہی اختیار کر لو۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔